بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے ویڈیو میں آپ کو 4 عورتوں کی تفصیل بتائیں گے کہ وہ 4 عورتیں کون تھیں، ان کا کیا کردار تھا اور ان کے ساتھ آخر میں کیا ہوا تھا۔ یہ 4 عورتیں، ان کی تفصیل جو آج ہم بیان کر رہے ہیں، آپ جب ان کی تفصیل کو سنیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت بڑی دلچسپ معلومات ملے گی۔ ساتھ ساتھ یہ بھی گزارش ہے، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ 4 عورتیں۔ نمبر 1، واحلہ۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی۔ اس کو ایک نبی برحق کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا اور برسوں یہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی صحبت سے سرفراز رہی، مگر اس کی بد نصیبی قابل عبرت ہے کہ اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، بلکہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دشمنی اور توہین اور بے ادبی کے سبب سے بے ایمان ہو کر مر گئی اور جہنم میں داخل ہوئی۔ یہ ہمیشہ اپنی قوم میں جھوٹا پراپوگنڈا کرتی رہتی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام مجنون اور پاگل ہے معاذ اللہ، لہذا ان کی کوئی بات نہ مانو۔ نمبر 2، واعلہ۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ یہ بھی اللہ کے ایک جلیل القدر نبی علیہ السلام کی زوجیت اور صحبت سے برسوں سرفراز رہی، مگر اس کے سر پر بد نصیبی کا ایسا شیطان سوار تھا کہ سچے دل سے کبھی ایمان نہیں لائی، بلکہ عمر بھر منافقہ رہی اور اپنے نفاق کو چھپاتی رہی۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا اور پتھروں کی بارش ہونے لگی، اس وقت حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر چلے گئے تھے۔ واعلہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ آپ نے فرما دیا تھا کہ کوئی شخص بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ کے ساتھ والوں میں سے کسی نے بھی بستی کی طرف نہیں دیکھا اور سب عذاب سے محفوظ رہے، لیکن واعلہ چونکہ منافق تھی، اس نے حضرت لوط علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر بستی کی طرف دیکھ لیا اور شہر کو الٹ پلٹ ہوتے دیکھ کر چلانے لگی کہ یا قوماہو، ہے رے میری قوم۔ یہ زبان سے نکلتے ہی ناگہاں عذاب کا ایک پتھر اس کو بھی لگا اور یہ بھی ہلاک ہو کر جہنم رسید ہو گئی۔ نمبر 3، آسیہ۔ آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہا، یہ فرعون کی بیوی ہے۔ فرعون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں مغلوب ہوتے دیکھ لیا تو فوراً ان کے دل میں ایمان کا نور چمک اٹھا اور وہ ایمان لے آئیں۔ جب فرعون کو خبر ہوئی تو اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے۔ بہت زیادہ زد و کوب کے بعد جو میخا کر دیا، یعنی 4 کھونٹیاں گاڑ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی میخیں ٹھونک کر 4 کھونٹوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی، اور بھاری پتھر سینے پر رکھ کر دھوپ کی تپش میں ڈال دیا اور دانا پانی بند کر دیا۔ لیکن ان مصائب اور شدائد کے باوجود وہ اپنے ایمان پر قائم اور دائم رہی اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ اور جنت کی دعائیں مانگتی رہیں، اور اسی حالت میں ان کا خاتمہ بالخیر ہو گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گئی، اور ابن کیسان کا قول ہے کہ وہ زندہ ہی اٹھا کر جنت میں پہنچا دے گی۔ سبحان اللہ۔ مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ان کی قوم نے تان اور بدگوئیوں سے ان کو بڑی بڑی ایذائیں پہنچائی، مگر یہ صابر رہ کر اتنے بڑے بڑے مراتب اور درجات سے سرفراز ہوئیں کہ خدا وند قدوس نے قرآن مجید میں ان کی مدح اور ثنا کا بار بار خطبہ ارشاد فرمایا۔ ان 4 عورتوں کے بارے میں قرآن مجید نے سورہ تحریم میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، سماعت فرمائیں، اللہ تعالیٰ کافروں کی مثال دیتا ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی عورت واحلہ اور حضرت لوط علیہ السلام کی عورت واعلہ، یہ دونوں ہمارے 2 مقرب بندوں کے نکاح میں تھی، پھر ان دونوں نے ان دونوں سے دغا کیا تو وہ دونوں پیغمبران ان دونوں عورتوں کے کچھ کام نہ آئے، اور ان دونوں عورتوں کے بارے میں خدا کا یہ فرمان ہو گیا کہ تم دونوں جہنمی عورتوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مثال بیان فرماتا ہے، فرعون کی بیوی
آسیہ جب انہوں نے عرض کی اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش، اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں سے ہوئی۔ یہ 28واں پارہ ہے سورۃ التحریم کے اندر یہ بات موجود ہے جس کا آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا۔ اب اس سے درس ہدایت کیا ملتا ہے؟ واہلہ اور وائلہ دونوں نبی کی بیویاں ہو کر کفر و نفاق میں گرفتار ہو کر جہنم رسید ہوئی، اور فرعون جیسے کافر کی بیوی حضرت آسیہ ایمان کامل کی دولت پا کر جنت میں داخل ہوئی، اور حضرت آسیہ حق ظاہر ہو جانے کے بعد اس طرح ایمان لئی کہ فرعون کے سب آرام و راحت کو ٹکرا دیا اور بے پناہ تکلیفوں اور ایذاؤں کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہیں۔ بلا شبہ یہ بات قابل عبرت ہے۔ آخر پر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔